بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ایک عورت دن بھر مسکراتی رہتی ہے، سب کی ضرورتیں پوری کرتی ہے، مگر رات کو تنہائی میں خاموشی سے آنسو بہاتی ہے؟ یہ آنسو کمزوری کی علامت نہیں ہوتے، یہ اس ذہنی دباؤ کی آواز ہوتے ہیں جو برسوں سے اس کے دل میں جمع ہوتا رہتا ہے۔ یہ کہانی کسی ایک عورت کی نہیں، یہ کہانی ہر اس عورت کی ہے جو گھر کو جنت بنانے کی کوشش میں خود کو بھول جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں گھر کو عورت کی اصل ذمہ داری سمجھا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے عورت گھر سنبھالنے کے لیے بنی ہے، ماں کا کام قربانی دینا ہے، بیوی کا فرض ہے سب کو خوش رکھنا۔ مگر کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ عورت خود کتنی خوش ہے۔ صبح آنکھ کھلنے سے لے کر رات بستر پر گرنے تک عورت کا دن ایک نہ ختم ہونے والی ڈیوٹی ہوتا ہے۔ کھانا بنانا، صفائی کرنا، بچوں کی دیکھ بھال، شوہر کی ضروریات، ساس، نند، دیور، سب کا خیال۔ اور ان سب کے درمیان ایک عورت تھک جائے تو کہا جاتا ہے تم گھر میں ہی تو ہو، تھکن کیسی؟ ذہنی دباؤ صرف چیخنے یا رونے کا نام نہیں، یہ وہ کیفیت ہے جب دل بھرا بھرا رہے، بات بات پر آنکھیں نم ہو جائیں، غصہ بلا وجہ آنے لگے، خاموشی عادت بن جائے۔ عورت اکثر خود کو یہ کہہ کر خاموش کر لیتی ہے سب ٹھیک ہے، بس تھک گئی ہوں، مگر حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ اندر سے ٹوٹ رہی ہوتی ہے۔ ماں یہ لفظ جتنا خوبصورت ہے اتنا ہی بھاری بھی۔ ماں بننے کے بعد عورت اپنی نیند قربان کرتی ہے، اپنی صحت نظر انداز کرتی ہے، اپنے خواب دفن کر دیتی ہے۔ بچے بیمار ہوں تو ماں کی نیند ختم ہو جاتی ہے، بچے فیل ہوں تو ماں خود کو قصوروار سمجھنے لگتی ہے، بچے بدتمیز ہوں تو ماں پر انگلیاں اٹھنے لگتی ہیں۔ کوئی یہ نہیں پوچھتا اس ماں کا دل کا حال کیسا ہے۔ ایک بیوی سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ صبر کی مورت ہو، شکایت نہ کرے، ہر بات کو برداشت کرے۔ اگر شوہر پریشان ہو تو بیوی کو مضبوط ہونا چاہیے، اگر شوہر غصے میں ہو تو بیوی کو خاموش رہنا چاہیے۔ آہستہ آہستہ یہ خاموشی ذہنی بیماری میں بدل جاتی ہے۔ گھر کے اخراجات، مہنگائی، بچوں کی فیس، دوائیں، راشن، اکثر عورت حساب کتاب کرتی ہے، کم میں گزارا سیکھتی ہے، اپنی ضرورتیں ختم کر دیتی ہے، نیا کپڑا، نئے جوتے نہیں لیتی بلکہ ان پیسوں کو بچوں کے لیے رکھ لیتی ہے، اپنے لیے دعا نہیں لیتی بلکہ اگلے مہینے دیکھتی ہوں یہ کہہ کر ٹال دیتی ہے۔ یہ قربانی نہیں، یہ خود کو نظر انداز کرنا ہے۔ عورت کے پاس خود سے بات کرنے کا وقت نہیں، سکون سے چائے پینے کا وقت نہیں، رونے کا بھی وقت نہیں۔ اگر وہ تھک کر بیٹھ جائے تو کہا جاتا ہے دن بھر کیا کیا ہے۔ یہ سوال عورت کو اندر سے توڑ دیتا ہے۔ جب عورت مسلسل دباؤ میں رہے تو ڈپریشن، انگزائٹی، ہارمونل مسائل، غصہ، خود اعتمادی کی کمی، یہ سب جنم لیتے ہیں۔ اور سب سے خطرناک بات، عورت خود کو بے وقت سمجھنے لگتی ہے۔ رات کے 2 بجے سب سو رہے ہیں، عورت کچن صاف کر کے بستر پہ لیٹتی ہے، آنکھیں بند کرتی ہے، مگر دماغ چلتا رہتا ہے۔ کل کیا پکاؤں گی، فیس کیسے دوں گی، اگر میں بیمار ہو گئی تو، اور پھر خاموشی میں ایک آنسو تکیے میں جذب ہو جاتا ہے۔ یہ سب سن کر سوال یہ نہیں کہ عورت کمزور کیوں ہے، اصل سوال یہ ہے کہ عورت کو کبھی مضبوط ہونے کا حق دیا گیا؟ عورت کا ذہنی دباؤ ایک دن میں پیدا نہیں ہوتا، یہ سالوں کی خاموشی، دبائی ہوئی خواہشوں اور انکہی تکلیفوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہم اکثر عورت کو مشورہ دیتے ہیں صبر کرو، اللہ سے دعا کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر کوئی یہ نہیں سکھاتا کہ صبر کے ساتھ ساتھ اپنے حق کے لیے بولنا بھی ضروری ہے۔ ہماری عورت صرف گھر کے لیے نہیں جیتی، وہ پورے معاشرے کے دباؤ میں جیتی ہے۔ اگر وقت پر کھانا نہ بنے، بیوی ٹھیک نہیں، اگر بچے ضدی ہوں تو ماں نے تربیت ٹھیک نہیں کی، اگر عورت تھکی ہو تو سست ہے، اگر بول دے تو وہ بدتمیز ہے۔ اور سب سے خطرناک جملہ، دیکھو فلاں عورت کیسے سب سنبھالتی ہے، یہ موازنہ عورت کے دل میں زہر بھر دیتا ہے۔ عورت آہستہ آہستہ اپنی شناخت کھو دیتی ہے۔ وہ پہلے ایک خواب رکھنے والی لڑکی تھی، کچھ بننا چاہتی تھی، کچھ سیکھنا چاہتی تھی، مگر پھر وہ صرف کسی کی ماں، کسی کی بیوی اور کسی کی بہو بن کے رہ جاتی ہے۔ اس کا اپنا نام، اس کی اپنی پسند، اس کی اپنی خواہش کہیں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں۔ دین اسلام عورت کو عزت دیتا ہے، حقوق دیتا ہے، سکون دیتا ہے، مگر ہم نے دین کو اپنی صورت کے مطابق پیش کیا ہے۔ کہا جاتا ہے عورت کا صبر ہی اس کا زیور ہے، مگر یہ نہیں بتایا جاتا کہ عورت پر ظلم حرام ہے، عورت کی صحت امانت ہے، عورت کی خوشی بھی عبادت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، مگر اس حدیث پر عمل کم، نعرے زیادہ ہیں۔ عورت کو اکثر سنا نہیں جاتا، سمجھا نہیں جاتا، سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا۔ اگر وہ کہے میں تھک گئی ہوں تو جواب ملتا ہے سب عورتیں تھکتی ہیں، اگر وہ کہے میرا دل گھبرا رہا ہے تو کہا جاتا ہے یہ سب وہم ہے۔ یہ جملے عورت کے احساسات کو رد کر دیتے ہیں۔ اکثر شوہر کمانے کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، عورت کے ذہنی بوجھ کو نہیں دیکھتے۔ مرد تھکا ہو تو آرام اس کا حق،
عورت تھکی ہو تو یہ اس کا کام ہے۔ یہ سوچ رشتوں میں دوری پیدا کر دیتی ہے۔ گھر لوگوں سے بھرا ہوتا ہے مگر عورت پھر بھی تنہا ہوتی ہے۔ وہ سب کے درمیان رہ کر بھی اپنے دل کی بات کسی سے نہیں کہہ پاتی، کیونکہ ماں بن کر شکایت نہیں کر سکتی، بیوی بن کر کمزور نہیں دکھ سکتی اور بہو بن کر بول نہیں سکتی۔ یہ تنہائی سب سے خطرناک دباؤ ہے۔ جس عورت کا ذہنی دباؤ حد سے بڑھ جائے تو وہ چیخنے لگتی ہے یا مکمل خاموش رہتی ہے، یا پھر وہ بات بات پر رونے لگتی ہے یا سب سے کٹ جاتی ہے، اور پھر معاشرہ کہتا ہے یہ عورت بدل گئی ہے۔ نہیں، وہ بدلی نہیں ہے، وہ ٹوٹ گئی ہے۔ ایک عورت جو کبھی بہت ہنستی تھی، گھر کے سب کام بغیر شکایت کے کرتی تھی، مگر ایک دن وہ بس خاموش ہو گئی، نہ روئی نہ چیخی، بس اندر سے خالی ہو گئی، اور کسی کو خبر تک نہ ہوئی کہ وہ کب ٹوٹ گئی۔ ذرا سوچیں، کیا عورت واقعی کمزور ہے یا اسے مسلسل کمزور بنایا گیا ہے؟ کیا کبھی اس کے جذبات کی قدر کی گئی؟ اگر نہیں تو پھر اس کا دباؤ قدرتی ہے۔ عورت کا ذہن کبھی بند نہیں ہوتا۔ وہ کام کرتے ہوئے بھی سوچتی ہے، آرام کرتے ہوئے بھی، نماز میں بھی اور نیند میں بھی۔ بچوں کا مستقبل، شوہر کی پریشانی، گھر کا بجٹ، کل کا کھانا، سسرال کے توقعات، یہ سب ایک ساتھ اس کے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عورت جسمانی نہیں ذہنی طور پر زیادہ تھک جاتی ہے۔ جب عورت مسلسل صرف دے رہی ہے، سنبھال رہی ہے اور قربانیاں دے رہی ہے، اور بدلے میں نہ تعریف مل رہی ہے، نہ اسے سپورٹ مل رہی ہے، اور نہ ہی کوئی اس کو سمجھ رہا ہے، تو وہ اندر سے خالی ہو جاتی ہے۔ اسے ایموشنل برن آؤٹ کہتے ہیں، جہاں انسان زندہ تو ہوتا ہے مگر اندر سے خالی ہو چکا ہوتا ہے۔ عورت بولنا چاہتی ہے مگر ڈرتی ہے، بولی تو بدتمیز کہلائے گی، روئی تو کمزور سمجھی جائے گی، خاموش رہی تو سب ٹھیک ہے سمجھ لیا جائے گا۔ یہی سب سے بڑا ظلم ہے۔ عورت کے پاس ہر صورت میں نقصان ہے۔ ذہنی دباؤ صرف دل پر اثر نہیں ڈالتا، یہ جسم کو بھی کھا جاتا ہے۔ سر درد، معدے کے مسائل، ہارمونل خرابی، تھکن، نیند کی کمی۔ اکثر عورت ڈاکٹر کے پاس آتی ہے مگر بیماری رپورٹ میں نہیں آتی، کیونکہ مسئلہ جسم میں نہیں، روح میں ہوتا ہے۔ جب عورت کہتی ہے مجھے اچھا نہیں لگ رہا اور جواب ملتا ہے سب عورتوں کو ایسا ہوتا ہے، یہ جملہ اس کے درد کو غلط ثابت کر دیتا ہے، اور عورت خود سے سوال کرنے لگتی ہے شاید واقعی میں ہی کمزور ہوں۔ یہ خود پر شک ذہنی بیماری کی پہلی سیڑھی ہے۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسلام نے عورت کو مظلوم نہیں بنایا، غلام نہیں بنایا اور مشین بھی نہیں بنایا، بلکہ امانت بنایا ہے، عزت دی ہے اور سکون کا حق دیا ہے۔ جب عورت مکمل طور پر ٹوٹ جائے تو بچوں پر چیخنے لگتی ہے، شوہر سے بدتمیزی کرنے لگتی ہے یا بالکل خاموش ہو جاتی ہے۔ پھر کہا جاتا ہے یہ عورت اچھی نہیں رہی۔ نہیں، یہ عورت مدد مانگ رہی ہے۔ سچ یہ ہے عورت کو صرف کام کے لیے سراہا جاتا ہے، وجود کے لیے نہیں۔ جب تک وہ دیتی ہے وہ اچھی ہے، جب وہ تھک جائے وہ مسئلہ بن جاتی ہے۔ یہ سوچ ختم ہونی چاہیے۔ ہم نے آج اس ویڈیو میں عورت کے درد کو پہچان تو لیا، دباؤ کو سمجھ بھی لیا، مسئلے کی جڑ دیکھ لی، مگر اگر یہاں رک گئے تو یہ ویڈیو صرف ایک اور رونے والی کہانی بن جائے گی۔ لیکن عورت کو حل چاہیے، ہمدردی نہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ عورت مضبوط بھی بن سکتی ہے، خود مختار بھی بن سکتی ہے، سکون سیکھ سکتی ہے، مالی شعور حاصل کر سکتی ہے، گھر بیٹھ کر سیکھ اور کما سکتی ہے، مگر اس کے لیے سوچ بدلنی ہوگی، ہمت کرنی ہوگی اور پہلا قدم اٹھانا پڑے گا۔ اگر آپ ایک عورت ہیں یا کسی عورت کو جانتے ہیں یا کسی عورت کے ذمہ دار ہیں تو یہ ویڈیو صرف سننے کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے ہے۔ عورت کمزور نہیں، اسے کمزور رکھا گیا ہے، اور اب وقت ہے اس زنجیر کو توڑنے کا۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے عورت ذہنی سکون کیسے حاصل کرے، بجٹ بنانا کیوں زندگی بدل دیتا ہے، کون سے سکلز عورت گھر بیٹھ کر سیکھ سکتی ہے، آن لائن کام کے حقیقی اور حلال طریقے کون سے ہیں، اور ایک عملی روڈ میپ۔ یہ وہ حصہ ہوگا جو صرف آنسو نہیں، راستہ بھی دے گا۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ اس ویڈیو کا دوسرا حصہ آپ کی سوچ بھی بدل دے گا اور آپ کی زندگی کا رخ بھی۔